بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتھروں نگینوں کی تاثیر کا فروغ اور دنوں اور مہینوں کے نام دیوی دیوتاؤں کے نام پر۔ نجومیوں نے پتھروں سے بھی بڑی بڑی تاثیریں منسوب کر رکھی ہیں کہ فلاں پتھر کا نگینہ پہنے تو فلاں فائدہ یا نقصان ہوگا۔ ان پتھروں کے اثرات کو بھی انہوں نے ستاروں کے اثرات سے جوڑا ہوا ہے، اور بہت سے مسلمان کہلانے والے بھی ان نجومیوں کے کہنے کے مطابق اپنے لیے کسی پتھر کا انتخاب کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ دلچسپی کی بات ہے کہ نجومی ہو یا دست شناس یا اعداد اور خطوط کے ذریعے علم جعفر اور رمل وغیرہ کے حساب لگانے والا ہو، سب میں ستاروں کے اثرات اور حساب کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ امت کے ایک بڑے طبقے کو ستاروں کے اس چکر میں گرفتار ہوتا دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، میری امت میں 4 جاہلیت کی باتیں ایسی ہیں کہ انہیں نہ چھوڑیں گے: اپنے حسب نسب پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب پر طعن کرنا، تاروں سے بارش کا عقیدہ رکھنا اور مردوں پر نوحہ ماتم کرنا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ تاروں پر بارش کا عقیدہ تو کیا، ہر خوشی غمی کی بات انہی سے منسوب کی جا رہی ہے۔ ان ستاروں کے ذریعے جھوٹی پیش گوئیاں کی جاتی ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہ سب کفریہ کام اور غیب دانیوں کے دعوے کر کے بھی نجومی حضرات اپنے رسالوں اور دکانوں کے بورڈوں پر بڑا سا لکھتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لکھنے اور کہنے کے بعد سب دعوے کرنا جائز ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ریڈیو ٹی وی پر آغاز میں تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ہر بات جائز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ اس مذاق اور کفر و شرک سے بچائے۔ ناظرین اکرام، علم نجوم کا اگر کوئی شعبہ فائدہ مند ہے تو وہ علم ہیئت اسٹرومنی کے متعلق ہے۔ اس سے سائنسی انداز میں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن یہ یقین نہ رکھنا چاہیے کہ ان ستاروں کی وجہ سے ہماری زندگی پر خوشی اور غمی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی ستاروں کے 3 فائدے بتائے گئے ہیں: آسمان کی زینت، شیطانوں کی مار، سمت و راستہ معلوم کرنا۔ اس لیے توہمات میں ڈالنے والے نہ اپنی زندگیاں تباہ کریں اور نہ دوسروں کی۔ معزز ناظرین اکرام، ان بے عقل نجومیوں نے ستاروں کے نام بچھو، ترازو، سرطان اور ڈول وغیرہ رکھ دیے ہیں۔ بھلا وہ خود بتائیں کہ کیا یہ چیزیں آسمان کو زینت دے سکتی ہیں؟ یہ نام تو دراصل یونانیوں اور ستارہ پرستوں کے دیوی دیوتاؤں کے نام تھے۔ آج کل عیسوی اور ہندی مہینوں اور دنوں کے اکثر نام بھی دراصل انہی دیوی دیوتاؤں کے نام پر ہیں۔ اس کی تفصیل مولانا عبد الرحمن کیلانی کی کتاب الشمس والقمر بحسبان سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، انگریزی زبان میں اتوار کو سنڈے سورج دیوتا کا دن، سوموار کو منڈے یعنی چاند دیوتا کا دن۔ مریخ کے دیوتا کا نام ٹیو تھا، اسی نسبت سے منگل کو ٹیوزڈے کہتے ہیں۔ عطارد کے دیوتا کا نام ویڈن رکھا گیا اور اسی نسبت سے بدھ کو ویڈنس ڈے کہتے ہیں۔ ویڈن کا ایک بیٹا تھور تھا جسے بجلی اور گرج چمک کا دیوتا تسلیم کیا گیا، اسے مشتری کا دیوتا قرار دیا گیا اور اسی نسبت سے جمعرات کو تھرسڈے کہتے ہیں۔ ویڈن کی بیوی کا نام فریگیا فریگا تجویز ہوا، اسے جونو بھی کہتے ہیں، یہ زہرا سیارے کی دیوی تھی اور اس نسبت سے جمعہ کے دن کو فرائیڈے کہا جانے لگا۔ زہرا کا مالک دیوتا کی بجائے دیوی مؤنث تجویز کرنے کی شاید یہ وجہ ہو کہ زہرا کو ایک خوبصورت سیارہ تصور کیا جاتا ہے۔
زحل کو انگریزی میں سچرن کہتے ہیں، یہی اس کے دیوتا کا نام تھا اور اسی نسبت سے ہفتہ کے دن کو سیچرڈے کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تو عیسوی تقسیم میں ہفتہ کے دنوں کے نام تھے۔ مہینوں کا بھی یہی حال ہے۔ 12 مہینوں میں سے پہلے 8 مہینوں کے نام بھی دیوی دیوتاؤں سے منسوب ہیں۔ جنوری کا لفظ رومن دیوتا جینس کی یاد تازہ کرتا ہے، فیبرری فیبروا کی۔ مارچ رومنوں کے جنگ کے دیوتا مریخ کی، اپریل ایپیرائل کی۔ مئی رومنوں کی نشو و نما کی دیوی میا کی، جون جونو دیوی کی، جولائی روم کے بادشاہ جولیس سیزر کی اور اگست اگسٹس سیزر کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ باقی آخری 4 ماہ اعداد سے متعلق ہے، یعنی ستمبر لاطینی لفظ سپٹم سے بنا ہے جس کے معنی 7 یا 7ویں کے ہیں۔ اکتوبر لاطینی لفظ آکٹوے سے بمعنی 8 یا 8واں، نومبر لاطینی لفظ نوم سے بمعنی 9 یا 9واں اور دسمبر لاطینی لفظ دسبم بمعنی 10 یا 10واں سے نکلا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، ہند کے لوگ ان عقیدوں میں اہل مغرب سے بھی کچھ آگے بڑھ گئے۔ ان کے ہاں بھی ہفتہ کے دنوں کے نام سیاروں کے نام پر رکھے گئے۔ مثلا زحل کو سنیچر کہتے ہیں تو اس سے ہفتہ کا نام سنیچر وار رکھا گیا۔ اس ستارہ کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ پھر ہر انسان کے نام کی بنا پر اس کی کسی مخصوص سیارہ سے نسبت قائم کی گئی، گویا اس انسان پر اس منسوب سیارہ کے اثرات دوسرے سیارہ سے نسبت زیادہ تسلیم کیے جاتے تھے۔ اسی طرح زہرہ سیارہ کو شکر کہتے ہیں تو جمعہ کا نام شکروار مشہور ہوا۔ مشتری کو ہندی میں برہسپت کہتے ہیں۔ جمعرات کا دن اس ستارہ کا دن تسلیم کیا گیا اور اسے برہسپتو وار یا ویر وار کہتے ہیں۔ اس ستارے کو بڑی خوشی تسلیم کیا جاتا ہے، گویا جس شخص کی اس ستارہ سے نسبت ہے وہ نیک بخت ہوگا۔ عطارد سیارہ کو بدھ اور اس کے دن کو بدھوار کہتے ہیں۔ اس سیارہ کا تعلق رکھنے والا علم و دانش سے بہرہ ور ہوگا۔ مریخ کو منگل کہتے ہیں۔ اس ستارہ کو بھی منحوس تصور کرتے ہیں اور منگل کا دن اسی سیارہ سے منسوب ہے۔ سوموار کا دن چاند سے منسوب ہے اور ایسے شخص میں جو اس سے تعلق رکھتا ہے نرمی اور جمال پایا جاتا ہے۔ اتوار سورج کا دن ہے اور اس سیارہ سے تعلق رکھنے والا شخص عموماً بہادر اور پرشکوہ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، مزید ستم یہ ہوا کہ انفرادی اثرات کے علاوہ ان سیاروں کے زمین اور اہل زمین پر مجموعی اثرات بھی عقیدوں میں شامل ہو گئے۔ مثلا دولت، زراعت، معدنیات اور کپڑے کا مالک سورج کو تسلیم کیا گیا۔ مشتری یعنی برہسپت کو سیلاب اور بادلوں کا مالک، مریخ یعنی منگل کو پھلوں کا مالک، زحل یعنی سنیچر کو غلہ کا مالک اور عطارد یعنی بدھ کو تمام پھلدار درختوں اور پودوں کا مالک سمجھا جانے لگا۔ ان عقیدوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم ہیئت کے علاوہ ایک دوسرا علم جو علم نجوم یا علم جوتش کے نام سے مشہور ہوا بہت زیادہ فروغ پا گیا۔ بادشاہ اور حکمران لوگ کسی بھی مہم اور سفر پر روانہ ہونے سے بیشتر نجومیوں سے ذائچے تیار کروا کر یہ معلوم کرتے کہ یہ سفر یا مہم کن حالات پر ختم ہوگی۔ اس طرح سے علم نجوم سے لوگوں کی دلچسپی بڑھتی گئی اور پیشہ ور نجومیوں کی ایک فوج در فوج پیدا ہوئی جو لوگوں کے ذائچے تیار کر کے انہیں یہ خدمت پہنچاتی رہی اور غیب کی خبریں مہیا کرنے لگی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ روحوں کو حاضر کرنے کے فراڈ کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔